السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بات چل رہی ہے کہ منافقت کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ اس کی قسط نمبر 1 آپ نے دیکھ لیا، اب چلتے ہیں قسط نمبر 2 کی طرف۔ چونکہ وہ عبداللہ بن ابی بڑا چلاک اور ہوشیار آدمی تھا، ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگرچہ اپنا رقیب اور دشمن سمجھتا تھا، لیکن اس دشمنی کے اظہار کو غیر مفید سمجھ کر اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھا۔ قبائل اوس اور قبائل حضرت جو لوگ ابھی تک بت پرست تھے، وہ سب عبداللہ بن ابی کے زیر اثر تھے۔ قریش مکہ کو جب معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا مدینہ میں پہنچ کر اطمینان کی زندگی بسر کرنے لگے اور مذہب اسلام کا دائرہ روز بروز وسیع ہو رہا ہے، تو انہوں نے سب سے پہلی شرارت اور شیطانی یہ کی کہ عبداللہ بن ابی اور مشرکین مدینہ کے پاس ایک تہذیب امیز پیغام بھیجا کہ تم نے ہمارے آدمی کو ہماری مرضی کے خلاف اپنے یہاں ٹھہرا لیا ہے، مناسب کہ تم اسے لڑو اور اپنے شہر سے نکال دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہم پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ پر حملہ کریں گے، تمہاری جوانوں کو قتل کر دیں گے، تمہاری عورتوں پر متصرف ہو جائیں گے۔ اس پیغام کے پہنچنے پر عبداللہ بن ابی نے تمام مشرکوں کو جمع کیا اور مکہ والوں کے اس پیغام سے مطلع کر کے سب کو لڑائی پر آمادہ کیا۔ اتفاقاً ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مجلس اور اس سازش کا حال معلوم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس مجمع میں تشریف لے گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ قریش مکہ نے تم کو دھوکہ دینا چاہا ہے، اگر تم ان کی دھمکی اور دھوکے میں آ گئے تو بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ان کو صاف جواب دو اور اپنے عہد و قرار پر جو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے قائم رہو۔ اگر قریش نے مدینہ پر حملہ کیا تو ہم کو ان کا مقابلہ کرنا اور لڑنا بہت آسان ہوگا، کیونکہ ہم سب متفقہ طور پر ان کے سامنے آئیں گے۔ لیکن اگر تم مسلمانوں سے لڑے تو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹوں بھائیوں اور رشتہ داروں کو قتل کرو گے اور برباد ہو جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر تمام مجمع نے تائید کی اور اسی وقت تمام مجمع منتشر ہو گیا اور عبداللہ بن ابی دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔